دی پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز بائی جیفری چوسر میں ابھی ہم دا پارسن کا کیریکٹر ریڈ کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دا پارسن کے جنرل انٹروڈکشن کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم ایزی ٹرانسلیشن فرام انٹرلینیئر ٹیکسٹ کریں گے۔ دا پارسن کے جنرل کریکٹرسٹکس میں ہم دیکھتے ہیں ہی از اے پور بٹ ریلیجس مین، کہ وہ ایک غریب انسان ہے لیکن وہ مذہبی طور پہ ریلیجس طور پہ بہت زیادہ اسٹرانگ انسان ہے۔ ہی ہیز ساؤنڈ نالج آف ہز ریلیجن، اس کو اپنے مذہب کے بارے میں مکمل نالج ہے۔ ہی پریچز کرسچینٹی ود فل ڈیووشن، وہ پوری کوشش کے ساتھ لگن کے ساتھ اپنے مذہب کا پرچار کرتا ہے۔ ہی کلیکٹس ریلیجس ٹیکس فرام ہز واسٹ ایریا، اس کو بہت بڑا ایریا ملا ہوا ہے چرچ کی طرف سے، جس میں سے وہ ایک مذہبی ایک ریلیجس ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے۔ ہی نیور کلیکٹس ٹیکس فرام دا پور، لیکن اس کے ایریا میں جو غریب لوگ ہیں وہ ان سے ٹیکس نہیں لیتا۔ ہی ہیلپس دا پور فرام ہز اون پاکٹ، بلکہ وہ اپنی ہی پاکٹ سے جو غریب لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ ہی نیور لیوز ہز ٹیریٹری فار دا سیک آف ہز پیپل، اسے اپنے لوگوں کا اس قدر خیال ہے کہ وہ اپنا علاقہ کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاتا، ان کے پاس رہتا ہے۔ ہی ٹیکس کیئر آف ہز شیپ یعنی فالوورز، وہ اپنے فالوورز اپنے ماننے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ ہی ویئرز ویری سمپل کلاتھس، اور اس کے جو کپڑے ہیں وہ ہمیشہ بہت زیادہ سمپل ہوتے ہیں۔ اب ہم دا پارسن کی انٹرلینیئر ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اے گڈ مین واز دیئر آف ریلیجن، وہاں ایک اچھا مذہبی آدمی بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اینڈ ہی واز اے پور پارسن آف اے ٹاؤن، اور وہ ایک قصبے کا غریب پارسن پادری تھا۔ بٹ ہی واز رچ ان ہولی تھاٹ اینڈ ورک، لیکن اپنے مذہبی خیالات اور عمل کے اعتبار سے وہ امیر شخص تھا۔ ہی واز آلسو اے لرنڈ مین اینڈ اے اسکالر، وہ ایک عالم فاضل پارسن یا پادری تھا۔ ہو وڈ پریچ کرائسٹ گاسپل ٹرولی، اور وہ بڑے خلوص کے ساتھ دل لگا کے جیزس کرائسٹ کی گاسپل کی تعلیمات کی تبلیغ کرتا تھا۔ ہی وڈ ڈیووٹلی ٹیچ ہز پیریشنرز، وہ اپنے کلیسائی حلقے کے لوگوں کو بڑی اخلاص مندی سے بڑے شوق سے تعلیم دیتا تھا۔ ہی واز گریشیس اینڈ ونڈرفلی ڈیلیجنٹ، وہ بڑا شفیق اور انتہائی شوق سے کام کرنے والا انسان تھا۔ ہی واز اینڈ ویری پیشنٹ ان ایڈورسٹی، اور اگر اسے کبھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ بہت زیادہ صابر انسان تھا، بہت زیادہ خوشی کے ساتھ مصیبتوں کو فیس کرتا تھا۔ اینڈ سچ ہی واز پروون مینی ٹائمز، اور اس نے ایسا کئی موقعوں پر ثابت بھی کیا تھا۔ ہی واز ویری ریلکٹنٹ ٹو ایگزامینیکیٹ فار نان پیمنٹ آف ہز ٹیتھس، عشر یعنی ایک ریلیجس ٹیکس کے معاملے میں جو لوگ ریلیجس ٹیکس نہیں دے سکتے تھے وہ ان پہ کبھی بھی لانتیں نہیں ڈالتا تھا، انہیں کبھی بھی برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ بٹ رادر وڈ ہی گیو دیر از نو ڈاؤٹ، بلکہ اس کے بجائے وہ بلا شبہ اس کے حلقے کے غریب لوگوں کو نہ صرف یہ کہ چرچ میں جو ٹیکس وغیرہ ملتے تھے ان میں سے دیتا تھا، بلکہ اپنی پاکٹ میں سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ unto his poor parishioners about some of his offerings and also some of his income، کہ اسے جو اپنی انکم ملتی تھی یا چرچ میں جو کچھ نذرانے وغیرہ ملتے تھے ان سے بھی وہ غریب لوگوں کی ہیلپ کیا کرتا تھا۔ he knew how to have sufficiency in few possessions، اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس کے پاس تھوڑا مال بھی ہے تو اس نے اس میں کس طرح سے گزارا کرنا ہے۔ his parish was wide and houses far apart، اس کو چرچ کی طرف سے جو ایریا ملا تھا وہ بہت بڑا تھا، بہت کھلا تھا،
اور اس میں گھر بھی بہت زیادہ فاصلے پہ تھے. بٹ ہی ڈڈ ناٹ omit of rain nor thunder. لیکن چاہے بارش ہوتی یا بجلی کی کڑک، وہ کسی بھی بیمار یا مصیبت زدہ شخص کے پاس ضرور جاتا تھا، ان سے کبھی بھی دور نہیں رہتا تھا. ان سکنس اور ان ٹربل ٹو وزٹ، کہ اگر اس کے کوئی فالوورز جو ہیں وہ بیمار ہوتے یا مصیبت میں ہوتے، وہ ان کے پاس ضرور جاتا. دوز لیونگ فار دیسٹ اوے ان ہز پیرش ہائی رینکنگ اینڈ لو. اس کے ایریا میں چاہے وہ جس جگہ پہ بھی کوئی شخص رہ رہا ہوتا، چاہے وہ امیر ہوتا یا غریب ہوتا، جب بھی اس کو پارسن کی ضرورت پڑتی یہ وہاں پہ پہنچتا. گوئنگ بائی فٹ اینڈ ان ہز ہینڈ اے اسٹاف. وہ ہمیشہ پیدل چلتا تھا اور جیزس کرائسٹ کی طرح اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا، ایک سٹاف ہوتا تھا. He gave his noble example to his sheep. اور اپنے جو ماننے والے لوگ تھے ان کو وہ اپنی مثال پیش کیا کرتا تھا. That first he wrought and afterwards he taught. وہ کہتا تھا کہ پہلے میں خود اچھی بات پر عمل کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے ماننے والوں کو کہتا ہوں کہ اچھی بات پر عمل کریں. He took those words out of the gospel. اور اس نے یہ لفظ بائبل میں سے سیکھے تھے. And this metaphor he added also to that. اور وہ اس بات کے اندر یہ میٹافر بھی ایڈ کرتا تھا that if gold rust what must iron do. کہ اگر سونے کو زنگ لگ جائے تو بیچارہ آئرن وہاں پہ کیا کرے گا، بیچارہ لوہا وہاں پہ کیا کرے گا. For if a priest or whom we trust should be foul. یعنی ایک پریسٹ جس پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اگر وہی برا ہو جائے، اٹ از نو ونڈر فار اے لے مین ٹو بی بیڈ. تو پھر اگر عام آدمی بھی برائی کر رہا ہو تو اسے بھی برا نہیں کہنا چاہیے. اینڈ اٹ از اے شیم اف اے پریسٹ از کنسرنڈ اے شٹ اسٹینڈ شیفرڈ اینڈ اے کلین شیپ. اور یہ بھی ایک شرم والی بات ہے کہ ایک پریسٹ کو اس بات کی فکر ہو کہ وہ چاہے اس کا اپنا دامن چاہے برا ہو، چاہے وہ خود برائی کر رہا ہو، لیکن اس کے ماننے والے لوگ جو ہیں یعنی اس کے جو شیپ ہے وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے. تو پارسن کو اس بات سے برا لگتا تھا، یہ بات اسے ناپسند تھی کہ ماننے والے تو صاف ستھرے ہوں لیکن پارسن کا اپنا دامن جو ہے وہ صاف نہ ہو. ویل آرٹ اے پریسٹ ٹو گیو این ایگزامپل. ایک پادری کو اپنی پاکیزگی سے شاندار مثال پیش کرنی چاہیے. بائی ہز پیورٹی ہاؤ ہز شیپ شوڈ لیو. کہ اس کے جو پیروکار ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں، ان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے. He did not rent out his benefice ecclesiastical living. اور وہ چرچ کی طرف سے ملنے والی جو آمدنی ہے وہ کسی شخص کو ٹھیکے پر نہیں دیتا تھا، کسی شخص کو اس میں اس نے کوئی بینیفیشری نہیں رکھا ہوا تھا. اینڈ لیو his sheep encumbered in the mire. وہ یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ اپنا کام کسی کے ذمہ لگا دے تاکہ اس کی جو بھیڑیں ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں وہ دلدل میں پھنسے رہیں. اینڈ رن ٹو لنڈن unto سینٹ پالس. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ خود تو عیاشی کرے لیکن اس کے ماننے والے پریشان ہوں. وہ لندن میں سینٹ پال کے گرجا گھر جا کر وہاں روحوں کے لیے عشاء ربانی کی دعا پڑھنے والے سہل پسند پادری کے طور پر ملازم ہو جائے. یہ بھی اسے پسند نہیں تھا. ٹو سیک این اپائنٹمنٹ ایز اے چینٹری پریسٹ اور ٹو بی ہائرڈ بائی اے گلڈ. کہ وہ کسی گروہ یا کسی گلڈ کا رکن بن جائے، ان کا ممبر بن جائے. بٹ ڈویلڈ ایٹ ہوم اینڈ کیپٹ ویل ہز شیپ فولڈ پیرش. بلکہ وہ یہ پسند کرتا تھا کہ اپنے علاقے میں ہی رہے، جو ایریا اسے چرچ کی طرف سے ملا ہوا تھا وہ اسی میں رہے اور اپنے ماننے والوں کا خیال رکھے. سو دیٹ دا وولف ڈڈ ناٹ میک اٹ گو رانگ. تاکہ جو بھیڑیا ہے وہ موقع پا کر اس کی شیپ کو کھا نہ جائے. ہی واز اے شیفرڈ اینڈ ناٹ اے ہائرلنگ. وہ دراصل ایک شیفرڈ تھا جو کہ اپنی بھیڑوں کا خیال رکھتا تھا. وہ ایسا بھاڑے کا ٹٹو نہیں تھا کہ جو لوگوں سے پیسے لے اور کام کر کے جاتا بنے.
اینڈ دو ہی واز ہولی اینڈ ورچوئس، اور اسی لیے وہ نیک بھی تھا، وہ پاک بھی تھا، وہ شریف بھی تھا اور پارسا بھی تھا. ہی واز ناٹ اسکارنفل ٹو سنفل مین، گناہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ وہ بلا وجہ غصہ نہیں کرتا تھا، ان پر حقارت کی نظر نہیں ڈالتا تھا. نار ڈومینیئرنگ نار ناٹی ان ہز اسپیچ، اور اپنی بات کرنے میں وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، اور اس کی بات کرنے میں کوئی تکبر، کوئی اس میں اکڑپن نہیں تھا. بٹ ان ہز ٹیچنگ کرٹیس اینڈ کائنڈ، بلکہ اپنی تعلیمات میں وہ سمجھدار اور شفیق انسان تھا. ٹو ڈرا فوک ٹو ہیون بائی جینٹلنیس، وہ بڑی نرمی کے ساتھ لوگوں کو جنت کا رستہ دکھاتا تھا. بائی گڈ ایگزامپل دس واز ہز بزنس، کہ وہ اپنی خوبصورت مثال لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا اور یہی اس کا طریقہ کار تھا. انلیس اٹ ور این obstinate پرسن، لیکن اگر کوئی ضد پر اڑنے والا شخص اس کے سامنے آ جاتا، whoever he was of high or low rank، وہ جو کوئی بھی ہوتا، چاہے بڑا انسان ہوتا، چھوٹا شخص ہوتا، he would rebuke him sharply at that time، تو وہ فوری طور پر اسے جھڑک دیتا، اسے ڈانٹ پلاتا ایسے شخص کو. I believe that nowhere is there a better priest، اور میرا یقین ہے کہ اس سے اچھا پریسٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے. He expected no pomp and ceremony، اس نے کبھی بھی شان و شوکت اور عزت و تکریم حاصل کرنے کی خواہش نہیں کی تھی. نار میڈ himself an overly fastidious conscience، اور نہ ہی اس نے اپنے ضمیر کو ضرورت سے زیادہ محتاط بنانے کی کوشش کی تھی. He taught but first he followed it himself، وہ جو کچھ بھی لوگوں کو بتاتا تھا وہ صرف وہی بتاتا تھا جس پر پہلے اس نے خود عمل کیا ہوتا تھا. یہ آج ہماری دا پارسن کی ڈسکشن تھی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں. تھینک یو ویری مچ.